السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لائن میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اغوا کی جانے والی لڑکی کے ماں باپ نے رو رو کر بتایا کہ امیر فوزی کے دو مسلح بدماش ابھی ان کی بیٹی کو گھوڑا گاڑی میں ڈال کر لے گئے ہیں۔ یوسف صلاح الدین نے وہاں موجود لوگوں سے اس سمت کے بارے میں پوچھا جدھر گھوڑا گاڑی روانہ ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں گھوڑا گاڑی کو جا لیا۔ ایک مسلح سوار محافظ کے طور پر گاڑی کے ساتھ چل رہا تھا۔ یوسف صلاح الدین نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، اپنی شمشیر بے نیام کی، امیر فوزی کے بدماش پر عقب سے وار کیا۔ یوسف صلاح الدین کا وار اس قدر بھرپور تھا کہ بدماش کا دایاں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر پڑا۔ زخمی کی ایک تیز چیخ فضا میں گونجی اور وہ الٹ کر زمیں بوس ہو گیا۔ گاڑی بان جو غیر مسلح تھا بدحواس ہو گیا اور اس نے گاڑی روک لی۔ ایک مسلح آدمی جو لڑکی کے ساتھ گاڑی کے اندر موجود تھا تلوار لے کر نیچے کودا، مگر یوسف صلاح الدین کے گھوڑے کی ٹاپوں نے اسے رون ڈالا۔ کوچوان خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے یوسف صلاح الدین کے پیروں پر سر رکھ دیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو امیر فوزی کا غلام ہوں، آقا کے حکم پر عمل کرتا ہوں۔ یوسف صلاح الدین نے کوچوان کو معاف کر دیا اور پھر اس کی مدد سے دونوں زخمی بدماشوں کو جو بے ہوش ہو گئے تھے گاڑی میں ڈالا اور لڑکی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس آفت ناگہانی نے لڑکی پر سختہ طاری کر دیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی زخمی بدماشوں کی طرف دیکھتی اور کبھی اس نوجوان کی جانب جو کسی محافظ فرشتے کی طرح آسمان سے زمین پر آ گیا تھا۔ یوسف صلاح الدین نے لڑکی کو اس کے گھر پہنچایا تو غمزدہ ماں باپ رو رو کر کہنے لگے، اب ہمیں یقین آ گیا کہ ہماری فریادیں سلطان تک پہنچ سکتی ہیں۔ پھر دوسرے دن یوسف صلاح الدین نے زخمی بدماشوں کا بیان لینے کے بعد امیر فوزی کے نام پر حکم جاری کر دیا کہ وہ فوری طور پر کوتوال میں حاضر ہو جائے۔ امیر فوزی نے گھبرا کر دیوان ابو سالم حمام سے رابطہ کیا۔ دیوان نے مسکراتے ہوئے اپنے اوباش دوست سے کہا، تمہیں کوتوالی میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں، یوسف صلاح الدین نوجوان ہے اور اسے نیا عہدہ ملا ہے، اسے سلطان کو اپنی کارکردگی دکھانے کی خاطر احمقانہ حرکتیں کر رہا ہے، مگر اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ بہرحال میرا ماتحت ہے۔ میں یوسف صلاح الدین کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میرے ہوتے ہوئے تمہارے گریبان پر ہاتھ ڈالے۔ امیر فوزی مطمئن ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ ایک بددیانت افسر ایک بدکار امیر کو پناہ دے چکا تھا۔ جب امیر فوزی یوسف صلاح الدین کے مطابق کوتوال میں حاضر نہیں ہوا تو اس نے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ امیر فوزی کو گرفتار کر کے کوتوالی میں حاضر کرے۔ سپاہی یوسف کے حکم کی تکمیل میں کوتوالی سے روانہ ہونے والے ہی تھے کہ دیوان ابو سالم کمرے میں داخل ہوا اور سخت لہجے میں یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آخر تم نے کس جرم کی بنیاد پر دمشق کے ایک معزز ترین شہری کی گرفتاری کا حکم جاری کیا؟ یوسف صلاح الدین نے واقعے کی پوری تفصیل بیان کی تو دیوان ابو سالم نے اسے بری طرح جھڑک دیا، دونوں گواہ جھوٹے ہیں، میں امیر فوزی کو خوب جانتا ہوں، وہ ایسی شرمناک حرکت نہیں کر سکتا۔ پھر جب یوسف صلاح الدین نے امیر فوزی کے دونوں زخمی کارندوں اور کوچوان کو دیوان ابو سالم کے سامنے پیش کیا تو وہ تینوں اپنے بیانات سے مکر گئے اور انتہائی بے باکی کے ساتھ کہنے لگے، ہم کسی امیر فوزی کو نہیں جانتے، ہم تینوں دوست ہیں۔ 4 دن پہلے رات کے وقت ہم اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے کسی نے ہم پر حملہ کیا، ہم دونوں بری طرح زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے، ایک دوست حملہ آور کی تلوار سے محفوظ رہا۔ یوسف صلاح الدین بڑے ضبط و تحمل کے ساتھ اس جھوٹی داستان کو سن رہا تھا۔ پھر کوچوان نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، حملہ آور فرار ہو گیا اور پھر یکایک کوتوال صاحب آ پہنچے اور ہمیں سیدھے کوتوالی لے گئے، ہماری مرم پٹی کی، پھر ہم سے کہا کہ امیر فوزی کے خلاف گواہی دیں، مجبوراً ہمیں ایسا کرنا پڑا ورنہ خود ہماری جانیں خطرے میں تھیں۔ یوسف صلاح الدین ابو سالم حمام کی چال کو سمجھ گیا تھا کہ اس نے اپنے اثرات کو استعمال کر کے تینوں مجرموں کو بیانات بدلنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ نتیجتاً یوسف نے مجرموں سے کوئی جرح نہیں کی بلکہ براہ راست دمشق کے دیوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اس واقعے کا نہ صرف عینی شاہد ہوں بلکہ وہ حملہ آور بھی ہوں جس کی تلوار سے یہ دونوں بدکار زخمی ہوئے تھے۔ یہ کہتے کہتے یوسف صلاح الدین کی آواز بلند اور سخت ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کوچوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ کذاب میری شمشیر سے اس لیے محفوظ رہا کہ اس نے میرے پیروں پر سر رکھ کر جان کی امان طلب کی تھی۔ یہ تینوں اپنی زبانیں بدلنے پر کیوں مجبور ہوئے مجھے یہ راز جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، امیر فوزی کو مجرم ثابت کرنے کے لیے میری تنہا گواہی کافی ہے۔ ایک نوجوان افسر کی یہ جرأت مندانہ گفتگو سن کر دیوان ابو سالم برہم ہو گیا۔
میں تمہاری شہادت کو کسی طرح معتبر مان لوں، اور پھر جب کہ امیر فوزی سے وہ جرم سرزد ہی نہیں ہوا ہے تو اس گرفتاری کا حکم بھی شرعاً ناجائز ہے۔ اگرچہ یوسف صلاح الدین بے پناہ قوت برداشت کا نوجوان تھا، لیکن دیوان ابو سالم کی غیر منصفانہ اور جانبدارانہ گفتگو سن کر مشتعل ہو گیا اور انتہائی تند و تیز لہجے میں دیوان ابو سالم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں آپ کی عمر اور مرتبے کا احترام کرتا ہوں، مگر مجھے شرعی اور غیر شرعی کا فرق سمجھانے کی کوشش نہ کریں۔ میں صرف ایک شاہ سوار ہی نہیں، قاضی ابن ارسون کا شاگرد بھی ہوں۔ مجھے آزادی کے ساتھ میرا کام کرنے دیں۔ میں نے مکمل تحقیقات کے بعد امیر فوزی پر فرد جرم عائد کی ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس سیاہ کار انسان کو عدالت میں لا کر چھوڑوں گا۔ اگر تم اتنی قدرت رکھتے ہو تو کسی سپاہی کو بھیج کر دیکھو۔ دیوان سالم حمام بھی غضبناک ہو گیا تھا۔ یوسف صلاح الدین نے چند لمحوں میں صورتحال کو سمجھ لیا تھا۔ اگر میں اتنا ہی بے دست و پا ہوں کہ مجرم کو مجرم نہیں کہہ سکتا تو پھر مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یوسف کے لہجے سے انتہائی تلخی چھلک رہی تھی۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم استعفیٰ دے دو۔ دیوان ابو سالم کے لہجے سے آمریت اور رعونت جھلک رہی تھی۔ اگر تم جیسا کم نظر اور بے خبر انسان کچھ دن اور اس عہدے پر برقرار رہ گیا تو دمشق کا سارا نظم و نسق درم برہم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یوسف صلاح الدین نے دیوان ابو سالم سے مزید بحث نہیں کی اور خاموشی کے ساتھ استعفیٰ دے کر واپس حلب چلا گیا۔ دیوان ابو سالم نے یوسف صلاح الدین کے استعفے کو اپنی فتح سے تدبیر کیا اور پھر اس نے امیر فوزی کے ساتھ مل کر اپنی فتح کا جشن منایا۔ اس جشن میں وہ عمرہ بھی شریک ہوئے جو در پردہ سابق والی دمشق امیر مجر الدین کے حامی تھے۔ یہ جشن کئی دن تک جاری رہا۔ شرکا نے خفیہ تہخانوں میں چھپ کر خوب شراب پی اور ان عیسائی عورتوں کا رقص دیکھا جنہیں شاہ یروشلم بالڈون ثالث نے ایک مخصوص سازش کے تحت دمشق بھیجا تھا تاکہ وہ خوبصورت عورتیں مسلمان عمرہ کو ہلاکت و بربادی کے راستے پر ڈال دیں۔ اگرچہ امیر مجر الدین اقتدار سے محروم ہو کر حمص چلا گیا تھا، لیکن اس کے عیش و پرست عمرہ اور دیگر ہم نوا ابھی دمشق ہی میں مقیم تھے اور اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کسی جنگ میں مارا جائے یا کسی ناگہانی حادثے کا شکار ہو کر انتقال ہو جائے اور ان لوگوں کا گم شدہ اقتدار واپس لوٹ آئے۔ اس جشن شراب و شباب میں یہ عہد و پیمان بھی کیے گئے تھے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے نامزد کردہ ہر افسر کو اسی طرح ناکام بنا دیا جائے تاکہ وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں۔ ابھی عمرہ دمشق کے یہ سیاسی مشورے جاری تھے کہ نقیبوں نے انہیں اس طرح چونکا دیا جیسے گہری نیند میں ڈوبے ہوئے کسی شخص کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا جائے۔ گلی کوچوں میں نکاروں کے ذریعے اعلان کیا جا رہا تھا کہ سلطان عادل نور الدین محمود زنگی دمشق کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ پھر جب دربار آراستہ ہوا تو دیوان ابو سالم اور دیگر عمرہ یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے برابر یوسف صلاح الدین بھی تخت پر موجود تھا۔ عیار ابو سالم نے خطرے کی بو سونگھ لی، مگر اسے اپنی چرب زبانی پر یقین تھا کہ وہ سلطان عادل کو لفظوں کے پیچ و خم میں الجھا کر اپنے آپ کو صفائی کے ساتھ بچا لے گا، مگر اس وقت دیوان ابو سالم حمام کی ساری تدبیریں الٹ گئیں جب سلطان کے سپاہی بڑی بے رحمی کے ساتھ امیر فوزی کو کھینچتے ہوئے دربار میں لائے۔ امیر فوزی نے قسمیں کھا کر سلطان نور الدین محمود زنگی کو یقین دلایا کہ وہ اس جرم میں ملوث نہیں ہے۔ سلطان عادل خاموشی سے امیر فوزی کی زبان اس کی بے گناہی کی دلیلیں سنتے رہے اور پھر ان ستم رسیدہ ماؤں اور باپوں کو سر دربار پیش کیا گیا جن کی لڑکیاں امیر فوزی کی ہوس کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے امیر فوزی کی سنگ ساری کا فیصلہ سنا دیا اور اس کے ساتھ ہی اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دمشق کے ایک ایک گلی کوچے میں اسلام کا یہ حکم پہنچا دو کہ ہر گناہ گار کی یہی سزا ہے۔ پھر سلطان عادل کے حکم پر دمشق کے ایک طویل و عریض میدان میں ہزاروں مقامی باشندے جمع ہوئے۔ سلطانی سپاہی امیر فوزی کو کھینچتے ہوئے میدان میں لائے۔ وہ ہوس کا امیر بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور گدا گروں کے مانند سلطان عادل سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر وہ مظلوم باپ ہاتھوں میں پتھر لیے آگے بڑھے جن معصوم بیٹیاں امیر فوزی کی ہوس کا شکار ہوئی تھیں۔ پتھر برسنا شروع ہو گئے۔ امیر فوزی اپنے خون میں نہا کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ ایپیسوڈ 35 اختتام پذیر ہوئی۔